بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کثرت سے دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوان اپنے ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، بریسلیٹ پہنتے ہیں، لوہے کا یا تانبے کا یا مختلف طرح کے بریسلیٹ پہنتے ہیں۔ تو مرد کے لیے کسی قسم کا بریسلیٹ پہننا جائز نہیں ہے، لوہے کا یا چاندی کا بنوا کر، البتہ انگوٹھی ایک جائز ہے مرد کے لیے۔ تو یہ جو کڑا پہنا جاتا ہے بالخصوص لوہے کا پہنا جاتا ہے، یہ اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کے اندر علماء نے صراحت کی ہے کہ یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں لوہے کا، ایک بازو پر اس کے لوہے کا کڑا دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الواہنہ، یہ میں نے بیماری سے پہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہا لا تزیدک الا وہنا، یہ تیری بیماری کو بڑھا دے گا، شفا نہیں دے گا۔ کڑے، انگوٹھیاں یا نگینے یہ شفا نہیں دیتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس حال میں مر جائے کہ یہ کڑا تیرے وجود کے اوپر ہو، ما افلحت ابدا، تو فلاح نہیں پائے گا۔ تو یعنی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسندیدہ فرمایا، اور اہل سنت کے تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مرد کے لیے لوہے کا کڑا پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اہل تشیع کے ہاں ائمہ اہل بیت اطہار سے بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ کڑا پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو بڑی سخت روایتیں ملتی ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے من لا یحضر الفقی، یہ شیعہ عالم شیخ صدوق کی کتاب ہے، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوے القومی، المتوفا 381 ہجری، شیعہ کے عالم ہیں، اور شیعہ کی کتب اربع اصول کی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، حدیث نمبر 774 ہے، اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت عمار السباتی کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا فی الرجل یصلی وعلیہ خاتم حدید، کہ اس بندے کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور بتائیں مسئلہ، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انگوٹھی کے اندر لوہا کم استعمال ہوتا ہے جبکہ بریسلیٹ کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو اس بندے کی نماز کا کیا حکم ہے جس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا، ہرگز وہ ایسا نہ کرے، لوہے کی انگوٹھی پہن کے نماز نہ پڑھے، اور فرمایا ولا یتختم بھی، اس کی انگوٹھی بنائے ہی نہ، لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے، لِأَنَّهُ مِن لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ لوہے کے زیورات پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، میری بات نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کا فرمان من لا یحضر الفقی کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ لوہے کے زیورات پہننا جہنمیوں کا لباس ہے، مرد کے لیے جائز نہیں۔ اگر انگوٹھی پہننا جہنمیوں کا لباس ہے تو کڑا پہننا تو درجہ اولا جہنمیوں کا لباس ہے، میری بات نہیں ہے۔ جو کومنٹس فرمانے ہوں، جو نظریات دینے ہوں، جو تبصرہ فرمانا ہو، امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیجئے، یہ بات انہوں نے فرمائی ہے، میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اچھا، ایک شیعہ ساتھی سے ڈیبیٹ ہوئی اسی بات پر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کڑا یہ دین سمجھ کر نہیں پہنتے، ہم امام سجاد یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قید سمجھ کر پہنتے ہیں، ان کی یاد میں پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی بیڑیاں ڈالی گئی تھی، تو ہم کڑا پہنتے ہیں تاکہ ان کی بیڑیوں کی یاد آتی رہے۔ اب اچھا، یہ جو نظریہ ہے اہل تشیع کی عوام کے ہاں پایا جاتا، اس کے اوپر بھی میں پرسنل کومنٹ اپنے نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر ایک شیعہ عالم کا ایک کنٹیکسٹ ان کی کتاب کا مختصر سا آپ کو سناتا ہوں۔ کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ علی مذہب الاطہرۃ الطاہرہ، جینین اسلام اینڈ فیبریکیٹڈ اسلام، صفحہ نمبر 246۔ اس کے اندر علامہ محمد بن حسین النجفی شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں لوہے کی کڑی یا کڑا پہننا، کئی مائیں اپنے لاڈلے بچوں کو سنت سجاد سمجھ کر ہاتھوں پر کبھی پاؤں میں لوہے کی کڑیاں یا کڑے پہناتی ہیں۔ اب تو یہ چیز کہتے ہیں بہت عام ہو گئی ہے، جسے عرف عام میں کڑا یا قلابہ کہا جاتا ہے، اور انہیں تعزیہ مبارک کے ساتھ باندھ کر امام سجاد کی قید کی سنت ادا کرتی ہیں۔ آگے شیعہ عالم کہتے ہیں کہ جو سنت کام ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارا ڈفرینس ہے، ان کو ڈفرینشیٹ کیا ہے علماء نے۔ بعض کام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت اطہار نے اپنی رضا اور مرضی سے کیے، وہ سنت ہیں، اور جو کام ان کے اوپر مسلط کیے گئے
وہ کام سنت نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کثرت سجدہ کرنا یہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، بکثرت عبادت خدا بجا لانا یہ سنت ہے، مگر وہ کام جسے وہ کسی ظالم اور جابر کے ظلم سے مجبور ہو کر کریں وہ سنت نہیں ہوتا، سنت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ ظالموں کی سنت کہلاتا ہے۔ تو بیڑیاں ڈالنے والے ظالم تھے، ہاتھ میں بیڑیاں ڈالنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ ان ظالم حکمرانوں کی سنت تھی جنہوں نے امام کو قید کیا۔ اور آگے کہتے ہیں اگر اختیاری اور اضطراری فعل کے درمیان فرق نہ کیا جائے، یعنی اگر آپ اس بات کو بندہ نہ مانے، وہ اس کو ڈفرینشیٹ نہ کرے سنت کیا ہے اور سنت کیا نہیں ہے، ہر کام جو ان کی طرف منسوب ہے بس وہ کرنا ہی کرنا ہے اور وہ سنت ہے۔ ان کو ظالم بادشاہ نے بیڑیاں ڈالیں، ہم اپنے ہاتھ میں خود ہی بیڑیاں ڈال لیں، کیا کڑے ڈال لیں تاکہ یاد آئے۔ یہ علامہ آیت اللہ شیخ محمد حسین النجفی کہتے ہیں اگر یہی بات پر تم نے عمل کرنا ہے تو پھر سنت سجاد سمجھ کر زہر بھی کھانی پڑے گی، کیونکہ ائمہ اہل بیت اطہار کو تو زہر بھی دیا گیا، پھر آپ ان کی یاد میں زہر کیوں نہیں کھاتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری پرسنل رائے نہیں ہے، علامہ محمد حسین النجفی کی بات ہے، وہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھیاں یا لوہے کے کڑے پہننا یا لوہے کی زنجیریں گلے میں لٹکانا، اب تو بعض بندوں نے پاؤں میں وہ بڑے بڑے وہ بیڑیاں اور وہ ڈالے ہوتے ہیں کلابہ اور کڑے ڈالے ہوتے ہیں۔ محمد حسین النجفی کہتے ہیں یہ ائمہ اہل بیت اطہار کی سنت نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہیں پہنی، ظالموں نے تسلط کے ساتھ پہنائی، یہ ان کی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سنت مانیں تو زہر کھانا بھی سنت ماننا پڑے گا، پھر آپ کو زہر بھی کھانی پڑے گی۔ تو اہل سنہ اور اہل تشیع کے علماء کے مابین اور ان کی کتابوں کے اندر، ان کے احادیث کے ذخیرہ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ مرد کے لیے اسلام میں کڑا پہننا لوہے کا یہ جائز نہیں ہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار کا ان کڑوں سے یا ان لوہے کی مختلف چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق تو فرماتے ہیں یہ اہل جہنم کا لباس ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا فلاح نہیں پائے گا اگر اس حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس بد اعتقادی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔